بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ ایک روز نماز عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ اس نے آپ سے کوئی بات چپکے سے کہی اور چلا گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا۔ آپ نے میری آہٹ سن کر پوچھا کون ہے؟ عرض کیا حذیفہ۔ فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے مدعا عرض کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری والدہ کو بخش دے۔ یہ دعا دینے کے بعد فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا تھا جو ابھی میرے سامنے آیا تھا؟ عرض کیا ضرور دیکھا تھا۔ فرمایا وہ ایک فرشتہ تھا جو آج رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس نے رب تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ وہ مجھے سلام کرے اور مجھے یہ خوشخبری دے کہ حسن و حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ اہل جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ ایمان کے بعد آزادی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ عبادت الہی کی آزادی، کھانے پینے کی آزادی، بولنے کی آزادی اور خلیفہ کے انتخاب کی آزادی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے آزادی اور شورا کے اسی بنیادی اصول کے تحفظ کی خاطر خروج کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو شورا یعنی باہمی مشاورت کے ذریعے سے خلیفہ کے انتخاب کا موقع دیا جائے۔ ان کے نزدیک اصول شورا کا تحفظ ضروری تھا۔ یہ ضروری تھا کہ سب سے مناسب آدمی خلیفہ کے منصب پر فائز ہو، لیکن جب حکومت کو شورائیت سے موروثی ملوکیت میں تبدیل کر دیا گیا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی گئی صلح میں جو شرط تسلیم کی گئی تھی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ کا انتخاب شورا کے ذریعے سے کیا جائے گا، اس شرط کی خلاف ورزی کو کیسے فراموش کر دیتے؟ انہوں نے سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہم کے ادوار خلافت میں پرورش پائی اور ان کو قریب سے دیکھا تھا۔ انہوں نے سیاسی کشادگی، اظہار رائے کی آزادی، شورا، سیاسی تبدیلی کی آزادی اور قوم کے بولنے اور ان کی بات سننے کی آزادی کے ادوار میں زندگی کے ایام گزارے تھے۔ وہ عوام کی آواز دبائے جانے پر کیسے خاموش رہتے؟ خلیفہ چاہے کوئی بھی بنتا ان کی بلا سے، لیکن یہ ضروری تھا کہ خلیفہ صالح ہو اور اسے عوام نے خود منتخب کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں تنکا بھی دوہرا نہ کیا، نہ ان کی سمع و طاعت سے ہاتھ کھینچا، کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی اور ایک صالح حکمران تھے جن کا انتخاب مسلمانوں نے کیا تھا، لیکن ان کا بیٹا یزید اس طرح نہیں تھا، اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت ہی نہ کی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے غلطی کا ادراک کیا، پھر اسے پوری قوت سے مسترد کیا۔ اکثر لوگ غلطی کا ادراک تو کر لیتے ہیں لیکن اسے مسترد کرنے کی ہمت ان میں نہیں ہوتی۔ جو لوگ غلطی کو مسترد کرنے کی ہمت رکھتے ہیں وہی عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ انہی عظیم افراد میں سے تھے۔ انہوں نے یہ سب سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم کے ادوار خلافت کے اس ماحول سے سیکھا تھا جس میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ انہوں نے اسلام کی سچی تصویریں دیکھی تھی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تھا کہ خلیفہ وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر دریافت کرتے ہیں اگر میں سیدھے راستے سے ہٹ گیا تو تم لوگ کیا کرو گے؟ ایک صاحب اٹھے اور کہنے لگے اگر آپ سیدھے راستے سے ہٹ گئے تو ہم اپنی تلواروں کو اسی طرح حرکت دیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ ہم تلوار کے ساتھ آپ کا فیصلہ کر دیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا الحمدللہ، مسلمانوں میں ایسے افراد موجود ہیں کہ اگر میں سیدھے راستے سے ہٹا تو وہ اپنی تلواروں کو حرکت میں لے آئیں گے۔ اس سنہری دور کے بعد جس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے زندگی گزاری اور جسے انہوں نے قریب سے دیکھا، یزید مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا، لوگوں کو اس کی بیعت پر مجبور کیا گیا اور عوام کے انتخاب و شورا کو کچھ حیثیت نہ دی گئی۔ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ لازوال جملہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس جملے کے زیر سایہ زندگی گزاری تھی، چنانچہ انہوں نے اس اصول کے تحفظ کی خاطر قتل ہونا گوارا کر لیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ لڑنے کا ارادہ لے کر نہیں نکلے تھے، ورنہ کیا وہ صرف 70 افراد کے ہمراہ نکلتے اور عورتوں بچوں کو ساتھ لے کر نکلتے؟
ان کا خیال یہ تھا کہ جن لوگوں نے ان کی بیعت کر لی ہے وہ سچے ہیں، وہ ان کے لیے قربانی دیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ عظیم لوگ کم ہوتے ہیں، سچے کم ہوتے ہیں، قربانی دینے والے بھی کم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ لوگ انہیں چھوڑ رہے ہیں تو انہوں نے واپس جانا چاہا، سرحد پر جانا چاہا یا یزید کے پاس جانا چاہا، لیکن ظالموں نے ان کی کوئی بات نہ مانی اور یہ چاہا کہ وہ اسیر ہو کر ان کے ساتھ چلے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو حریت کی تلاش میں نکلے تھے، حریت کا مطالبہ لے کر نکلے تھے، انہوں نے حریت کے دفاع میں قتل ہونا گوارا کر لیا۔ اہل اسلام 10 محرم کو جو روزہ رکھتے ہیں، شہادت حسین سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ اہل سنت اور شیعہ دونوں کے نزدیک اس کی فضیلت کے متعلق وارد کئی احادیث کی وجہ سے رکھا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس میں کوئی خرج نہیں کہ عاشورہ کے دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا غم اور روزہ اکٹھا ہو جائے، کیونکہ روزہ غم کے زیادہ قریب ہوتا ہے بجائے افطار کے۔ ناصب دشمن تھے، اس دن خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، وہ اس روز پکوان اور مشروبات تیار کرتے اور اچھا لباس پہنتے تھے، کیونکہ اس دن اہل بیت پر مصیبت آئی تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا بھی اعادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی۔ اس دن مختلف امتوں میں کئی اہم واقعات گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کی شہادت اسی روز ہوئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ایک واقعے اور ایک ایسی نعمت کو جمع کر دیتا ہے جس پر شکر ادا کرنا واجب ہوتا ہے، یا اس دن سے ایسی آزمائش وابستہ کر دیتا ہے جس پر صبر کرنا واجب ہوتا ہے۔ جس طرح 17 رمضان کو غزوہ بدر پیش آیا تھا اور اسی دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شہید کیے گئے تھے۔ اس سے بھی زیادہ بہتر مثال پیر کے دن کی ہے، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پیر ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ بندے مومن کو ایک ہی وقت میں ان نیکیوں کے ساتھ بھی آزمایا جاتا ہے جو اسے خوشی دیتی ہے، اور ان برائیوں کے ساتھ بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے جو اسے دکھ پہنچاتی ہے۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ صابر بھی ہو اور شاکر بھی۔ تو جب 2 مختلف اوقات میں ایک ہی قسم کے واقعات ہو جائیں تو صبر و شکر کا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گزرے ہوئے سال کا کفارہ بنتا ہے۔